منقول ہے کہ ایک شخص ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتا تھا، ہر وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ بستر کے اوپر آرام کرنے کے لیے گیا تو اسے شیطان نے آ کر کے بہکا دیا۔ جیسا کہ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان جو سیدھے راستے کے اوپر جا رہا ہے اس کو وہ موڑ دے اور جہنم کی طرف لے کر کے جائے۔ شیطان نے آ کر کے اس کو بہکایا اور کہا کہ کیا تو اللہ اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے، تجھے تو کوئی اس کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ تیرا ذکر کرنا اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا تو پھر تجھے کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملتا۔ جیسے اس بندے نے اتنا سنا تو اس کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی مایوسی سے چھا جاتی ہے۔ جب مایوسی چھائی کس بات کو لے کر کے، یار میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اور کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، اتنا وہ سوچتا ہے، مایوسی آتی ہے۔ بستر کے اوپر گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ جب سوتا ہے تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار اسے ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو نے ذکر اللہ کرنے سے اپنے آپ کو کیوں روک لیا، تو نے ذکر اللہ کیوں ترک کر دیا، کیا وجہ ہوئی کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں کیا کروں، میں تو یا اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہوں، میرا جو ذکر کرنا ہے اس کے بدلے میں مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ میں مایوس اس وجہ سے ہو گیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ذکر کرنا یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول ہی نہ کیا ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے تیرے پاس میں مجھے خود خدا تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ جو تو ذکر کرتا ہے یہ ذکر کا وسوسہ ڈالنا یہ میرا ہی جواب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو میری مرضی کے بغیر میرا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جواب سن لیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے نیک بندے سن، جو تو یا اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے اس کے جواب میں پروردگار عالم ہر ایک یا اللہ کے بدلے میں 100 مرتبہ تیرا ذکر فرماتا ہے، 100 مرتبہ تجھے یاد کرتا ہے۔ تب اس بندے کو چین ملتا ہے، اس بندے نے جو ہے اپنے آپ کو پھر تیار کر لیا اور پھر وہ یا اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو اس حکایت سے ایک چھوٹی سی حکایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اس حکایت سے درس بہت بڑا ملتا ہے۔ درس کیا ملتا ہے؟ آج کچھ لوگوں کا معمول یہ بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ جب خدا ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے اور ہمارا ذکر کرنے میں دل بھی نہیں لگتا ہے تو ہم کیوں خدا تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، کیوں دعائیں مانگیں؟ جب قبول ہی نہیں ہوتی ہیں تو کیوں دعائیں کریں؟ جب ہمارا ذکر میں دل ہی نہیں لگتا ہے تو ہم ذکر کیوں کریں؟ تو دوستو ان کے لیے میں آپ بتا دوں کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لذت آپ کو ملے گی، کیسے ملے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ ہی اگر بیمار ہوں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو یا پاس پڑوس میں کوئی بیمار ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کی لذت ختم ہوتی کہ نہیں ختم ہوتی؟ کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو دوائی کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ اب دوائی اس کو کھانی پڑتی ہے، جو شخص بیمار ہے اس کو دوائی کھانے پڑے گی، چاہے اسے کھانے میں لذت آئے یا کھانے میں لذت نہ آئے۔ کب تک کھاتا ہے؟ جب تلک کر کے وہ صحیح معنوں میں فٹ ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کھانے میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اچھا فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، کھانے میں لذت آ جاتی ہے، دوائی اس کی بند ہو جاتی ہے، اب وہ کھانا جو شروع کر دیتا ہے۔ تو دوا کب تک کھاتا ہے؟ جب تلک کر کے کھانے میں لذت نہیں آتی ہے۔ کھانے میں اگر لذت ہے تب بھی دوا کھا رہا تھا، نہیں ہے تب بھی کھا رہا تھا، لیکن جب بالکل فٹ ہو گیا تو اس نے جو ہے دوا کا استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے دل غافل ہیں، ہمارے زبانوں میں لذت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذکر اللہ کرنا چھوڑ دیں، ہم ذکر اللہ کرتے رہیں۔ جس طریقے سے ہم دوائی کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طریقے سے ہم ذکر اللہ کو بھی نہ چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زبانوں میں لذت پیدا ہو جائے گی، ہم ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔
اور ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ دوستو ایک اللہ کے ولی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں جب کسی ان کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں لوگ، پاس پڑوس والے روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ مر گیا تو لوگ اس کی بے کسی کے اوپر، اس کے جو بچے ہوتے ان کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں اللہ کے ولی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مردے کے اوپر، مردے کے پاس میں جا کر کے روتے ہیں، میت پہ جا کر کے روتے ہیں، اور لوگ اس بات کے لیے نہیں روتے ہیں کہ ان کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ دل مردہ ہو گیا ہے اس بات کو لے کر کے وہ نہیں رو رہے ہیں، بلکہ سب سے خطرناک اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ دل کا مردہ ہو جانا۔ جب دل کا مردہ ہو جانا سب سے خطرناک ہے، تو انسانوں کو اپنے جو ہے اوپر رونا چاہیے، یار ہمیں لذت کیوں نہیں مل رہی ہے ذکر اللہ میں، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت کیوں نہیں آ رہی ہے، قرآن سننے میں لذت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے اوپر وہ روئے اور گڑ گڑائے اور ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ رب العزت اس کی دل کی جو گندگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، دل کی گندگی ختم ہو جائے گی، اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دوستو حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تو دلوں کے جو زنگ ہوں گے ان کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کیا جائے گا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے گی، تو جو مردہ دل ہے یہ مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، یہ مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، یہ جو زنگ دلوں کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دل صاف ہو جائیں گے۔ تو اپنے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے جو ہے دلوں کو صاف کر کے خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور ذکر اللہ کو ترک نہ کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کیا کرو۔ سب سے بہترین وظیفہ ذکر اللہ کا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کے فضائل بہت بلند و بالا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر اللہ کو جو پسند ہے وہ کلمہ طیب کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ذکر آپ کرتے رہیے۔ اس ذکر کرنے کے لیے آپ کو ایک جگہ کے اوپر مقرر نہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر جا کر کے ذکر اللہ کریں، آپ کہیں بھی چلے جائیں ذکر اللہ کرتے رہیں، آپ کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے گی، آپ کی زبان اللہ کی یاد میں رہے گی، چلتی رہے گی۔ دوستو پہلے کی جو امتیں ہوئی ہیں ان کے لیے ایک جگہ خاص کر دی گئی تھی، ایک جگہ ان کے لیے مکمل کر دی گئی تھی کہ تمہیں اسی جگہ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں کو، یعنی ہم اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، کہیں ہوں، کسی جگہ کے اوپر ہوں، ہم ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔